دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز اگل دیتی ہے۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہو، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ جیسے انسان سے جب جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، ویسے ہی جب احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہو گیا، بلکہ یتیم در حقیقت وہ ہے جو اخلاق سے محروم کر دیا گیا۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان اور محفوظ ضرور بنا دیتے ہیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔
زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں۔ ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ دنیا ایک سٹیج ہے جس میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں 100 سال تک یاد رکھے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ شوق اور جنون ایسی چیزیں ہیں جو گپت اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ لیتی اور ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہیں۔ ہم کسی دوسرے کی غلطی کو اس لیے معاف نہیں کر پاتے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ جو شخص اپنا راز مخفی نہیں رکھ سکتا وہ اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ موت انسان کو مار سکتی ہے لیکن کردار کو نہیں۔ جب ہم ٹھیک وقت پہ سبق حاصل نہیں کرتے، زندگی وہی سبق غلط وقت پہ سمجھا دیتی ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ سبق ہوتا ہے۔ عیب تلاش کرنا شیطانی کام ہے۔ اللہ کے بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی میں عیب تلاش کریں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ کرنے والے ہمیشہ اپنا کام آج کے دن کرتے ہیں اور نہ کرنے والے ہمیشہ اپنا کام کل کے دن۔ اگر آپ پھول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹوں سے دامن بچانے کا فن سیکھنا ہوگا۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جبکہ دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ علم دل کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ صرف اس کے قریب مت ہو جو آپ کو خوش کرے، بلکہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو جو آپ کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی کا باعث ہوگا۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو لوگوں کی زندگی آسان کرنے لگو۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہمیں جہنم کا ادراک ہو جائے تو انسان سوائے معافی مانگنے کے کوئی اور کام نہ کرے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ تمیزدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اکثر باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ تم صرف ایک بار جیتے ہو، لیکن اگر تم اسے صحیح طرح سے گزار دو تو ایک بار جینا ہی کافی ہے۔ کامیابی کا پھل سب کو ملتا ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو
تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔